نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، پر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الدارین جد الحسن والحسین صلوات۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما على امام زماننا على حجة ابن الحسن العسكري، مولانا صلوات محمد ورحمة الله على محبيهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ خداوند متعال آپ کی یہ تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے امکنار فرمائے۔ ایک دفعہ اپنے اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، آپ کی توجہ تو میری طرف ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ بس اور بس ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اللہ آپ سے رجس کو دور رکھے، اے آل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک دفعہ اپنی توجہات کو مبذول کرتے ہوئے بلند تر صلوات۔ آل بیت اور توحید کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ جہاں کہیں بھی اس حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں، یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، او علی والو،
جب علی کے اللہ کا تذکرہ ہو سر جھکایا نہ کرو، سر اٹھایا کرو۔ کتنا عظیم ہے وہ خدا جس نے علی کو خلق کیا، کتنا عظیم ہے وہ خدا جس نے مصطفیٰ کو خلق کیا، کتنا عظیم ہے وہ خدا جس نے اس کائنات کو پنجتن پاک کے وجود سے منور کیا۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ، تھوڑا سا اس اینگل سے بھی سوچا کرو، توجہ کیا کرو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں علی نے جو اللہ ہمیں بتایا ہے وہ اللہ کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ کرو جملوں پر، نہ وہ اللہ کسی اور مکتب میں پایا جاتا ہے، اور پاک علی نے جو محمد ہمیں بتایا ہے وہ ایسا ختم نبوت کا نظریہ کسی اور جگہ نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح جو عقیدہ امامت علی نے بتلایا ہے ایسا عقیدہ امامت کسی اور مکتب میں نظر نہیں آتا۔ یہ بات حق ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں سے میں گفتگو آج شروع نہ کروں کہ علی ولی نے اللہ کیسا بتایا، اللہ نے رسول کیسا بتایا۔ اگر آپ کی آج توجہ ہوئی یہ بھی بتاؤں گا علی نے اپنا آپ کیا بتایا۔ آپ کے ذہنوں میں مولا علی بھی موجود ہے، اس کا آقا رسول بھی موجود ہے، اور ان دونوں کا عظیم خالق خدا بھی موجود ہے نا قبلہ؟ لیکن آئیں کلام علی سے میں علی کا خدا بھی بتاتا ہوں، کلام علی سے علی کا رسول بھی بتاتا ہوں، اور اپنی اختراع اور ذہن کی ناقص سطح پہ نہیں، علی کی فکر کی بلندی کے مطابق تمہیں علی بھی بتاتا ہوں کہ کون سا علی ہے نگاہ علی میں۔ اور سنیے خدا سے مناجات کرتے کرتے، توجہ تو ہے آپ کی میری طرف، خدا سے مناجات کرتے کرتے تیرا اور میرا آقا علی کیا حسین جملے خدا کو خطاب کر کے فرماتا ہے، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ اے میرے پروردگار، علی کی عزت و تکریم کے لیے بس یہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی عزت و تکریم کے لیے بس یہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ سنیے جملہ مقام فخر و ناز میں آ کر، وہ اس پہ تو سوچو ناز کرنے والا کون ہے، فخر کرنے والا کون ہے جس کو دنیا علی کہتی ہے۔ میں جملہ آ جاتا ہے، عادت ہے جب جملہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو دوسرا جملہ آئے ہو کہے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ میں نے کیا کہا؟ سوچو پہلے فخر کرنے والا کون ہے، اس کو دنیا علی کہتی ہے۔ اور یہ وہ کون سی ذات ہے؟ میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں، جہاں پہ ایک فضیلت ہو، جہاں پہ ایک عظمت ہو، جہاں پہ ایک کمال ہو، وہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ہستی کو باکمال بنایا، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ہستی کو باعظمت بنایا، وہ کون سی چیز ہے جس نے اس ہستی کو بافضیلت بنایا۔ تھوڑا سا میری طرف توجہ کریں گے کہ یہ کہاں پہ سوال اٹھتا ہے قبلہ؟ جہاں پہ ایک فضیلت ہو، جہاں پہ ایک کمال ہو، جہاں پہ ایک عظمت ہو، اور اگر ایک ہستی ایسی ہستی ہو جو مرکز فضیلت ہو، جو محور کمال ہو، تو پھر قبلہ اس کی عظمت شیعہ تو درکنار، مسلمان تو درکنار، اگر غیر مسلم بھی اس کے گن گاتا نظر آئے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ کو گل سمجھ آتی بھی عمل کر بیٹھی میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر تعجب کی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے سینوں میں جملے موجود ہیں، عیسائی شاعر ہے تیرے اور میرے آقا علی کی عظمت میں شعر کہتا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ عیسائی شاعر علی ولی کی عظمت میں شعر کہتا ہے، اور شاعروں کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، شاعرانہ انداز میں
فوراً ایک بات کرتا ہے، ممکن ہے کوئی مسلمان مجھ سے کرے یہ سوال. نہیں سمجھی بات؟ عیسائی عظمت علی میں شعر کہہ کر دنیا عیسائیہ سے نہیں گھبرا رہا. کہتا ہے ممکن ہے کوئی مسلمان مجھ سے کرے یہ سوال. تو عیسائی تھا، تجھے عیسیٰ ابن مریم کی عظمت میں شعر کہنے چاہیے تھے. ذرا یہ بتا، عیسیٰ ابن مریم کی چوکھٹ کو چھوڑ کر علی ولی کے دروازے پہ تو آ کے جھکا کیوں؟ تھوڑا سا بیدار ہونا. میں نے موسم کو نہیں دیکھا، آپ بھی موسم کو نہ دیکھے، میری بات سنیں. میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے فضیل ممکن ہے کوئی مسلمان مجھ سے کرے یہ سوال کہ تو نے عیسیٰ ابن مریم کو چوکھٹ کو چھوڑ کر علی ولی کے دروازے پہ جھکا کیوں؟ کہتا او مسلمانوں. عیسائی کہتا او مسلمانوں سن لو میرا جواب، میں عاشق حقیقت تھا. اللہ اکبر. پہلا جملہ کیا کہتا ہے کہ بلا میں عاشق حقیقت تھا. دوسرا جملہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میں پیش کروں گا، اور کہتا ہے میں متلاشی فضیلت تھا. اللہ اکبر. یعنی میں فضیلتوں کی تلاش میں تھا. اور ایک انسان جب کسی کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جاتا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے میں نے ہر فضیلت کا پیچھا کیا. میں نے ہر فضیلت کا پیچھا کیا. ہر فضیلت علی ولی کے دروازے پہ مجھے خیمہ زن ہوتی نظر آئی. ہر فضیلت علی ولی کے دروازے پہ مجھے خیمہ زن ہوتی نظر آئی. میں نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا چھوڑ دے اوروں کے تذکرے کو، اگر کسی کی عظمت میں شعر کہنا ہے تو وہ حسنین کا بعظمت بابا علی ہے. ایسا عظیم علی جب مقام فخر و ناز میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کفا بی فخرن ان تکون علی ربا. اے میرے اللہ، علی کے فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے، تو میرا رب ہے. کوئی جملہ سمجھ آیا ہے؟ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، علی کا اللہ وہ ہے اور ہمارا اللہ بھی وہ ہے جس پہ بلند مرتبہ علی بھی فخر و ناز کرتا ہے. جس کے اللہ ہونے پر، جس کے خالق ہونے پر، جس کے رازق ہونے پر، جس کے مالک ہونے پر علی جیسا عظیم امام بھی فخر و ناز کرتا ہے. الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. اور کہتا ہے میری عزت و تکریم بس یہی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. میری سب سے بڑی عزت و تکریم یہ ہے. اور فرماتے ہیں میرے لیے فخر کی بات یہ ہے، اس پوری جہان میں، اس پوری کائنات میں، اس عالم وجود میں علی کا رب تو ہے، علی کا پالنے والا تو ہے، علی کو عظمتیں بخشنے والا تو ہے، علی کو کمالات دینے والا تو ہے، علی کے دامن کو فضیلتوں سے پر کرنے والا تو ہے. توجہ فرمائیے. دوسرے کبرا دوسری منزل میں آ کر آئیے ذرا جملوں کو سماعت فرمائیے. دوسری منزل میں آ کر حسنین کا بابا بعظمت علی کس چیز پر فخر و ناز کرتا ہے؟ کس چیز پر فخر و ناز کرتے ہیں علی؟ پہلا جس پہ فخر کیا وہ اللہ کے رب ہونے پر. دوسرے مرحلے میں کس چیز پہ فخر و ناز کیا؟ آپ کی توجہ تو میری طرف ہے، سن رہے میری بات. ایک شخص آیا علی ابن ابی طالب کے سامنے اور آ کے کہتا ہے انت نبیون. علی کی عظمتیں کمالات دیکھ کر اسے اس جہان میں اور کوئی مرتبہ منصب نظر نہیں آیا. فوراً کہتا ہے اے آقا انت نبیون، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ توجہ فرمائی ہے. مولا علی کے سامنے آ کے کیا کہتا ہے انت
نبیون، اے آقا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تاریخ ہے تھی آقا نے تبسم فرمایا، تبسم فرما کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، حسنین کا نانا اللہ کا آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی سلسلہ نبوت، کوئی میڈیکل سمجھ آ رہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں رکی نہیں ہے بات، اور اگلی بات کی تو آج میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں رکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں آقا اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ خود ہی بتائیں پھر آپ ہیں کیا؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ کہتا ہے آقا آپ اللہ کے اگر نبی نہیں ہیں، چونکہ مجھے تو کائنات میں کوئی اور منصب نظر نہیں آتا، مجھے ایک ہی منصب نظر آتا ہے نبوت کا، تیری صفات کو دیکھتا ہوں، اس جہان کا اور کوئی منصب نظر نہیں آتا۔ میں نے وہ بیان کیا اور آپ نے فرمایا نہیں، حسنین کے نانا آخری نبی ہیں، تو آقا پھر آپ خود بتائیں نا کہ آپ ہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیں، علی جیسا باعظمت ہو، سوال کرنے والا سوال کرے کہ آپ بتائیں آپ کیا ہیں، تو علی کی شان میں اترنے والی آیتیں کوئی کم تھی؟ میرے آقا اہل تسنن کے علماء نے لکھا 300 کے قریب آیت علی ولی کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل تسنن کے علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں 300 آیت علی ولی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں علی کو تو اپنے فضائل بیان کرنے کا ایک میدان میسر ہو رہا تھا۔ علی کہہ سکتے تھے میں وہ باعظمت علی ہوں جس کی طہارت کا قصیدہ آیہ تطہیر پڑھتی ہے، میں وہ باعظمت علی ہوں جس کی صداقت کا قصیدہ آیہ مباہلہ پڑھتی ہے، میں وہ باعظمت علی ہوں جس کی مودت کا قصیدہ آیہ مودت پڑھتی ہے، میں وہ باعظمت علی ہوں جس کی اطاعت کا قصیدہ آیہ اطاعت پڑھتی ہے۔ میرے آقا فرما سکتے تھے وہ میں باعظمت علی ہوں جس کی ولایت کا قصیدہ آیہ ولایت پڑھتی ہے۔ میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں وہ باعظمت علی ہوں جس کا نام پاک نبی نے جب میدان غدیر خم میں اعلان کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا آج میں نے دین بھی مکمل کیا، آج میں نے نعمتوں کا سلسلہ بھی تمام کیا، آج میں نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین بھی بنایا۔ لیکن رب اکبر کی قسم جو کچھ میں نے روایت میں دیکھا، نہ آیہ تطہیر کا ذکر، نہ آیہ مباہلہ کا ذکر، نہ آیہ مودت کا ذکر، نہ آیہ توجہ تھے آپ کی میری طرف، نہ آیہ اطاعت کا ذکر، نہ آیہ ولایت کا ذکر، نہ آیہ اکمال دین کا ذکر۔ میں کہتا ہوں آقا اگر آیت نہیں پیش کرنی تھی تو وہ باعظمت علی ہے، پاک نبی کی حدیثیں تو پیش کر سکتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے میں وہ باعظمت علی ہوں جس کے بارے میں سچے نبی نے فرمایا القرآن ما علی وعلی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ او دنیا والو اگر تمہاری سمجھ میں قرآن نہ آئے تو دروازے علی پہ جھک جانا، اگر تمہیں علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ یہ بات حق سے یہ نہیں، نہ حدیثیں کم، نہ آیتیں کم، نہ میرے آقا نے کسی آیت کی تلاوت کی، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، نہ کوئی حدیث پیش کی۔ اگر آپ کی توجہ ہوتی تو میں ایک نیا باب بھی فضیلت کا رکھتا۔ میں کہوں گا آقا کہنے والا کہہ رہا ہے، آپ خود بتائیں آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا اگر آیت نہیں پیش کر رہے، اگر حدیث نہیں پیش کر رہے، تو میرے آقا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس پوری کائنات میں وہ باعظمت علی ہوں جو شریک بطول ہوں، شریک حیات بطول ہوں، میں وہ باعظمت علی ہوں جو حسن حسین کا بے بابا ہوں۔ یہ بھی فرما سکتے تھے میں وہ باعظمت علی ہوں جس کو مصطفیٰ کی دامادی کا شرف حاصل ہے۔ میرے آقا یہ بھی فرما سکتے تھے میں وہ بلند عظمت علی ہوں جس کا باپ ابو طالب ہے۔ قبلہ نہ حسبی امتیازات، نہ نسبی امتیازات، نہ قرآن کی آیات، نہ حدیث کا تذکرہ،
کہنے والے نے یہ کہا انت نبی، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں۔ پھر پلٹ کے کہتے ہیں آپ خود ہی بتائیں آپ کیا ہیں؟ نگاہ علی میں وحدت ربوبیت پروردگار جو علی کے لیے قابل فخر چیز تھی، ذرا بیدار ہونا۔ میرا آقا ارشاد فرماتا ہے میرا مختصر اور جامع تعارف یہ ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ توجہ فرمائیے قبلہ، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے علی کا رب کون ہے؟ علی کا رسول کون ہے؟ قبلہ ان باتوں کو ذہن نشین کرو۔ کہاں علی، کہاں علی کا رب، کہاں علی، کہاں علی کا آقا محمد مصطفیٰ۔ میں ہمیشہ اپنی مجالس میں جملے کہا کرتا ہوں، ذرا آپ بھی بیدار ہو کے سنیں۔ مکتب آل بیت کہ وہ عقائد جو علی کی زبان پہ جاری ہوئے، اس کی ترتیب ذہن میں رکھو۔ ذاکرین کے قصیدے سنو اور ہماری تقریریں جو شیلی بھی سنو، لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عقائد کی ترتیب جو علی نے بتائی ہے وہ ترتیب وہی رہنی چاہیے۔ سب سے پہلی ذات جو اعلیٰ و ارفع ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پریشان نہیں ہو گئے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، علی کی بتائی بات بتا رہا ہوں۔ پہلی ذات جو ہر منزل میں وحدہ لا شریک، منزل ذات میں وحدہ لا شریک، منزل افعال میں وحدہ لا شریک اور منزل صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی ذات کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں افضل ترین ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک گل تو میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ترتیب سمجھ آئی ہے؟ اب سنو اس ترتیب کو ذہن میں رکھ کر، اور پکی بات علی کی زبان سے نکلی ہوئی یہ ترتیب ہے۔ اور میں تو اگر آپ کی توجہ ہوتی تو یہاں ایک جملہ بھی کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں شیعہ قوم نے جو نعروں کی ترتیب رکھی ہے وہ شیعوں کے نعروں کی ترتیب نہیں، وہ شیعوں کے عقیدے کی ترتیب ہے۔ جب بھی یہ موالی نعرے لگاتے ہیں تو سب سے پہلا کیا نعرہ لگاتے ہو؟ بولو نا۔ دوسرا نعرہ بولو رسالت۔ تیسرا نعرہ حیدری۔ حیدری تیسری جگہ پہ آتا ہے، رسالت دوسری جگہ پہ آتا ہے، اور نعرہ تکبیر یہ قبلہ بزرگوں نے اللہ تعالیٰ ان کی تربتوں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ہمیں ایسے حسین نعرے دے کے گئے، وہ در حقیقت مکتب آل بیت کے نعرے نہیں، مکتب آل بیت کے عقیدے کی ترتیب ہے۔ ذرا توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس بات کی طرف توجہ کرو۔ اب قبلہ کوئی ممبر پہ آئے میری شکل میں عالم یا میرے ذاکرین کی شکل میں قصیدہ پڑھنے والا، اور وہاں پہ علی یا رسول سے بڑھتا نظر آئے، یا علی مولا خدا سے جا کے ملتا ہوا نظر آئے، تو یہ یقین کر لینا ممبر صادقین کا ہے، فکر صادقین کی نہیں، فکر اغیار کی چل رہی ہے۔ پریشان ہو گئے ہو؟ پریشانی علی گالدہ نہیں میں کہتی، تھوڑی سی توجہ کرو، ترتیب یہ رہنی چاہیے۔ پڑھیں قصیدے، پڑھیں فضائل، پڑھیں مولا علی کی شان، لیکن اس انداز سے شان رب رب رہے، عبد عبد رہے۔ جی عبد رب کی منزل پہ نہ جانے پائے اور رب عبد کی منزل پریشان تو نہیں ہو گئے۔ یہی ترتیب ہے، یعنی کہ بلا مکتب آل بیت کی یہی ترتیب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک۔ مجھے نہیں پتا ممبر والے کیا کہتے ہیں، مجھے تو یہ پتا علی کیا کہتے ہیں۔ بتائیں ممبر والوں کی بات سنیں یا علی کی بات سنی ہے؟ بولو علی کی بات سنی ہے، کیونکہ ہمارا ہادی و پیشوا ہر ممبر پہ بیٹھنے والا نہیں، میرا اور آپ کا ہادی و پیشوا علی مرتضیٰ ہے۔ اس ترتیب کو ذہن میں رکھو،
اس ترتیب کو ذہن میں رکھ کر فضائل بھی سنو، عظمتیں سنو، کمالات بھی سنو، اور یہی تو بات ہے۔ اتنا تھا عظیم علی، جیسی توحید پیش کی ایسا کوئی توحید پیش نہ کر سکتا، جیسا عقیدہ رسالت پیش کیا ایسا کوئی عقیدہ رسالت پیش نہ کر سکا، اور ایسی ولایت پیش کی، ایسی کوئی ولایت بھی پیش نہ کر سکا۔ علی جب ولایت پیش کرے گا وہ خالص ولایت ہوگی، اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہوگی، کامل رہنمائی ہوگی، اور تمہیں پتہ چلے گا دنیا کے بنائے ہوئے امام کیا ہوتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام کیا ہوتے ہیں۔ یہ دروازے علی پہ آ کے پتہ چلے گا کہ کیا امام ہوتے ہیں۔ تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں، خلافت نے رخ موڑا، کس نے تخت نے تاج نے رخ موڑا، لیکن بالآخر اس خلافت نے دیکھا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سنو جملہ تاریخ کا، ذرا ذہنوں کو ذہن نشین کرو، فضیلت بھی سنو ساتھ حقیقت بھی سنو، اور فضیلت اصل ہوتی وہ ہے جو حقیقت پہ مشتمل ہے۔ قبلہ ہمیں من گھڑت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے فضائل ہمارے پاس، ہمیں باتیں بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھو، باتیں بنا کر، فضائل بنا کر فیکٹریاں لگانے والے شام میں تھے، مدینے میں ہمیشہ حقائق بیان کرنے والے تھے، پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو۔ اور اتنی حدیثیں گھڑی گئیں، من گھڑت کہنے والے نے جو ٹھیکہ دیا تھا کہا او بس کر، اتنا جھوٹ تو نے گھڑ دیا ہے، چونکہ ان کو تو نے علی سے نہیں، تو نے جا کے نبی سے بڑھا دیا ہے، اور خدا کے بندے بس کر، کہا حضور ٹھیکہ میرا ہے، مرضی ہے تو پیسہ دے یا نہ دے، یہ کام اب جاری رہے گا، یہ فیکٹری اب بند نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ان فیکٹریوں سے تعلق نہیں ہے، ہم مدینے والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور حق و حقیقت کو سننے اور بولنے والے ہیں۔ اتنی حقیقت پہ مشتمل فضیلتیں ہیں، ساری زندگی پڑھتے پڑھتے پڑھنے والا ختم ہو جائے، سننے والے ختم ہو جائیں، علی کی فضیلت کا ایک گوشہ بھی پیش نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے سینوں میں جملے ملتے ہیں کہ خلافت علی کی ضرورت نہیں، علی خلافت کی ضرورت تھا۔ کیا جملے سن رہے ہو یار؟ جی، خلافت علی کی ضرورت نہیں تھی، علی خلافت کی ضرورت بنا جبھی تو خلافت چل کے علی کے دروازے پہ آئی ہے۔ علی خلافت کے پاس نہیں گیا، آ کے کہتے تھے آقا معذرت چاہتے ہم، یہ خلافت کی جو گاڑی ہے تیرے بغیر نہیں چل سکتے۔ اور جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتنا ہجوم تھا میرے دروازے پر، قریب تھا ان آنے والوں کے قدموں میں میرا حسن و حسین رون دیا جاتا، اتنا رش۔ اور کہا ہم حضرت چاہتے ہیں یہ خلافت آپ ہی چلا سکتے ہیں۔ اور آئے آقا، کہاں آئے؟ اس ہجوم پیچھے تھا، آگے جس کو ہونا چاہیے تھا اب آگے آیا۔ تاریخ کہتی ہے چلے، اور کہاں پہ آئے قبلہ؟ مسجد نبوی میں، ممبر رسول لگا تھا۔ تاریخ کہتی ہے 4 زینے تھے ممبر کے، کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ سیڑھیاں ممبر کی کتنی تھی؟ 4۔ تاریخ کا جو جملہ ہے امانت سے پیش کرتا ہوں، چونکہ صادقین کے ممبر پہ امانت سے بات ہونی چاہیے، جیسا لکھا گیا تاریخ میں۔ پہلی سیڑھی جو تھی نا اوپر، چوتھی جس کو کہتے ہیں، اس پہ پاک نبی بیٹھا کرتے تھے اور خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ظاہری خلافت جناب حضرت ابو بکر کو ملی، جملے میرے سن رہے ہو نا، حضرت ابو بکر کو جب خلافت دی مسلمانوں نے، اللہ نے نہیں، مسلمانوں نے، رسول نے نہیں، امت مصطفیٰ نے، اور وہ آ کے رسول کے احترام میں رسول کی جگہ نہیں بیٹھے، رسول سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے۔ اور ان کے بعد عمر بن خطاب بنے، وہ رسول کے احترام میں اور جناب ابو بکر کے احترام میں 2 سیڑھیاں چھوڑ کر تیسری پہ بیٹھے۔ توجہ کر رہے ہو؟ اور پھر جناب عثمان بن عفان آئے،
وہ 3 سیڑھیوں کو چھوڑ کر تینوں کے پاک نبی کے احترام میں، جناب ابوبکر کے احترام میں، جناب عمر بن خطاب کے احترام میں، اور آ کے بیٹھے 4تھی سیڑھی پر، اور اب خلافت آئی علی کے دروازے پر۔ علی نے رخ کیا اسی ممبر کی طرف۔ پتہ نہیں آپ نے کیا فضیلتیں سنی ہیں، ذرا آج سنو علی کی عظمت، تمہیں پتہ چلے حقیقی فضائل کیا ہوتے ہیں۔ آئے میرے آقا، جس طرح دیکھیں میں آ رہا ہوں، آپ میرے پشت پہ پیچھے آ رہے ہوں تو میرا رخ ممبر کی طرف ہوگا نا جی۔ اب حیران پریشان تھا مجمع مدینے کا کہ 4 سیڑھیاں ممبر کی، 4 بیٹھنے والے بیٹھ، اللہ اکبر، 4 بیٹھنے والے بیٹھ چکے ہیں، آج علی بیٹھے گا کہاں؟ اے تسی جی میں سہن کے سن دے پیو، یہ گل نہیں سنائی جا سکتی، ذرا جاگو، ذرا جاگو، علی بیٹھے گا کہاں؟ بات طولانی نہ ہو جائے، مختصر کروں۔ پریشان تھے مسلمان کہ علی آج بیٹھے گا کہاں پر، لیکن میں کہتا ہوں تم نے علی کو سمجھے نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو علی کے لیے بڑا مشکل کام ہو گیا جس کا ساری زندگی مشکل حل کرنا تھا۔ تم یہ سوچنے لگے علی ابن ابی طالب آئے، مسلمان سوچو بچار میں تھے، علی کا رخ ممبر رسول کی طرف تھا۔ میں ادب سے اور عالمی حالات کو مد نظر رکھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی نے بسم اللہ پڑھ کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے آ کر دوسرے زینے پہ قدم رکھا، علی نے آ کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ نہ پہلے زینے پہ قدم تھا، اللہ اکبر، نہ یہ دوسرے زینے پہ قدم تھا، نہ یہ تیسرے زینے پہ قدم تھا۔ حسنین کا بابا آ کے اسی مقام پہ بیٹھا جہاں پہ حسنین کا نانا بیٹھا کرتا تھا۔ درست اسی مقام پہ آ کے بیٹھے جی۔ جب بیٹھے ہوں گے، اب پشت تو نہیں تھی نا علی کی، اب رخ انور تھا، سامنے لگا ہوا مجمع تھا۔ علی یہ دیکھ رہے ہیں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ آپس میں باتوں میں مصروف ہے۔ اے آسی جلے ممبر تانے سن پتہ چل رہا ہوتا کیڑا سوتے وا، کیڑا دائیں پر طرف جا رہا تھا، کیڑا بائیں طرف۔ آسا پھر تھوڑا جا سلوات شلوات پڑھا کے ٹر پاؤنے ہم جی۔ اے جگالیاں طریقے دنال پاک علی دیکھ رہے تھے میں ممبر پہ آیا ہوں اور یہ ایک دوسرے کے کانوں میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، تو اتنا جملہ تاریخ کا علی نے مجمع کو خطاب کیا، تھوڑا سا بیدار ہونا۔ مجمع کو خطاب کر کے علی کہتا ہے آپس میں بات نہ کرو، میں آیا ہوں ممبر پر، کوئی اور نہیں آیا ممبر پر، میرا دعویٰ ہے میں وارث ممبر سلونی ہوں، آؤ ذرا مجھ سے پوچھو تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اور قبلہ کنج گلنا ہر بندہ کر لینا، میدان اج بولنا لا ہر بندہ نہیں ہوتا۔ اتنے میں ایک علی والا بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا آقا اجازت ہو تو میں بتاؤں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا نے کہا بتا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے آقا یہ کہہ رہے ہیں احترام رسول ملحوظ نہیں رکھا، اسی جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں یا محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا او مسلمانوں سنو جواب، آج حیران ہو لکڑیوں کے ممبر پر میں محمد کی جگہ بیٹھا ہوں، تم سمجھتے ہو بے احترامی ہے، وہ منظر بھول گئے، مہر نبوت تھی، خانہ کعبہ تھا، حکم محمد سے میرے قدم اس کے اوپر تھے۔ لکڑیوں کے ممبر کا اپنا مقام ہے اور محمد کی مہر نبوت کا اپنا مقام ہے۔ فرمایا میں نہیں، میں تو جرات نہیں کر سکتا تھا، میرا تو آقا تھا، مجھے پاک نبی نے حکم دیا تھا علی آج میں تیرے کندھوں پہ چڑھ کر بت نہیں توڑوں گا، بلکہ تو میرے کندھوں پہ آ اور ان بتوں کو توڑ،
اور جملہ سن لیجئے، بتوں کو توڑا میرے آقا نے، اور پاک نبی نے کہا علی تو ہے بلند لیکن آج مہر نبوت پہ سوار ہے، ذرا یہ بتا تو اپنے آپ کو کتنا بلند حساب کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ، آج تیری مہر نبوت پہ قدم رکھ کر اگر علی چاہے آسمان کو چھوئے تو چھو سکتا ہے، اگر چاہے۔ دیر سے کچھ لوگ آئے ہیں، ایک جملے میں بات خلاصہ کر دوں۔ علی کی زبان سے آج میں نے پیش کیا ہے علی کا اللہ، علی مولا کی زبان سے پیش کیا ہے علی کا رسول اللہ، اور علی کی زبان سے آج پیش کیا ہے علی ولی اللہ۔ یہ ترتیب ہے مکتب آل بیت کے عقیدے کی اور نظریے کی اور ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ترتیب کو مد نظر رکھ کر آل بیت کی عظمتیں، فضائل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، پہلی مجلس یاد ہے نا، بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے اوشیاء قوم تمہیں عطا کی ہیں، لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی وہ اہمیت نہ جان سکے جتنی اہمیت تھی۔ ہر توسل اللہ کی درگاہ میں جس محمد و آل محمد کے کسی فرد سے آپ اپنی پریشانیوں کے لیے توسل پیش کریں، یہ عظیم گھرانہ ہے، عظیم وسیلے ہیں اللہ کی درگاہ میں۔ لیکن میں اپنے اساتید مراجع اعظام قم میں جو کچھ ان سے سنا، فرمایا ان تمام ہستیوں میں سب سے عظیم توسل ہے مہدر حسنین کا، سیدہ بطول کا، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کا۔ فرمایا اس بی بی سے توسل کرو، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ بھی ذرا سماعت آج فرما لیں کہ یہ بی بی کا توسل فقط شیعہ نہیں، فقط مسلمان نہیں، بلکہ غیر مسلم بھی اس بی بی کے دروازے پہ صدق کے دل سے جھک کر اپنی من کی مرادیں پانے میں کامیاب ہوئے۔ اور کتاب کا نام ہے کرامات فاطمیہ، 2 جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے۔ بس 2 جملے بی بی کی شہادت کے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اگر یہ میرا کرامات فاطمیہ والا معجزہ تمہاری سمجھ میں آ گیا تو تمہیں پتہ چلے گا کتنی معظمہ ہے بطول، کتنی کریمہ ہے بطول۔ ایک فیملی جرمن سے پہنچی مشہد کے اندر، عظیم آیت اللہ عظمہ ملانی کا دور تھا، اور وہ ایک میاں تھا، بیوی تھی، ایک بیٹی تھی، 3 بندے ہیں فیملی کے فقط۔ وہ آئے اور پوچھتے پوچھاتے آیت اللہ ملانی کے پاس پہنچے اور کہا حضور ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ آیت اللہ ملانی فرماتے ہیں کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ کلمہ کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ جملہ کہا حضور راز ہے، راز نہیں بتا سکتا، آپ ہمیں کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے معلوم ہے تم کلمہ بغیر راز کے نہیں پڑھ رہے، میں وہی راز شیعہ قوم کی اندر نسلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے اس کے اندر؟ بڑا اصرار کیا آیت اللہ ملانی نے، لیکن نہیں بتاتے تھے۔ لیکن آیت اللہ ملانی نے کہا بیٹا زیادہ اصرار نہ کرو، بزرگ تھے، بہت جید عالم تھے، کہا زیادہ اصرار نہ کرو، اگر راز بتاؤ گے تو میں کلمہ پڑھاؤں گا، اگر راز نہیں بتاؤ گے تو میں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنے میں ایک بات بھی کر دی ملانی صاحب نے، بتاؤ کون سا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ بتاؤ کون سا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں آقا ہمیں تو معلوم نہیں، ہم کلمہ اسلام کا پڑھنا چاہتے ہیں جس کے اندر زہرا موجود ہے۔ کلمہ ہم اسلام کا پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کلمہ جس کے اندر زہرا موجود ہے۔ آیت اللہ ملانی کے ذہن میں جو بات تھی نا اس کی تائید ہو گئی، کہا کہ بی بی کا کوئی لطف ہو چکا ہے اس لیے کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔
آقا ملانی کہتے ہیں مجھے بات کوئی سمجھ آ گئی ہے، کھل کے بیان کرو، ہوا کیا، بی بی کا کرم کیا ہوا؟ کلمہ جت پڑھنے کے لیے آمادہ و تیار ہوگا، کہا جی حق بات یہ ہے اور سچ بات یہ ہے، ہماری بیٹی ہے یہ ایک ہی، اور یہ خود ملازمت کرتی ہے جرمنی میں، اور ڈرائیونگ بھی خود کرتی ہے، گاڑی پہ جاتی اور آتی ہے۔ ایک دفعہ دفتر سے نکلی اور آ رہے تھے گھر کی طرف، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور میری بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ کے اندر میری بیٹی کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میری بیٹی کی پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور قبلہ میرے گھر کا حال یہ تھا، میری بیٹی نہ لیٹ سکتی تھی نہ بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ یہ پسلی ذرا ہلتی تھی نا تو میری بیٹی کا عجیب حال ہوتا تھا۔ ہم نے بڑا علاج کرایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، کچھ نہ ہوا۔ ہمارے گھر ایک خادمہ تھی کام کرنے والی جس کا تعلق ایران سے تھا، وہ دیکھتی تھی کہ عجیب حال ہے اس کا بچی کا، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا، اور بڑے پیسے والے لوگ تھے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اتنے میں ایک دن وہ جو معظمہ آتی تھی نا ہمارے گھر کام کرنے کے لیے، اس نے کہا بیٹا آپ کا کوئی مداوع نہیں ہوا، ابھی تک تجھے افاقہ دردوں کا نہیں ہوا؟ ایک درد بھری بات بچی نے کہی، کہتی ہے آپ دعا کریں مجھے موت آ جائے، کیونکہ یہ پہلو کا درد برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے، اس سے انسان مر جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پہلو ذرا برابر ہل جائے۔ اور اسی وجہ سے میرے آیت اللہ استاد وحید خرسانی قم میں بی بی کی مجلس پڑھے تو اس میں کہا تھا جب بھی تم بی بی کے مصائب پڑھو نا، مومنوں سے ایک سوال کیا کرو، کبھی دیکھے رشتہ داروں میں جس کی کوئی اور چھوٹی سی ہڈی ٹوٹی ہو، اور اس سے ذرا پوچھا کرو کہ اس وقت درد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ پہلو کی ہڈی پہ ذرا زخم آ جائے تو وہ فرما رہے تھے انسان کے لیے ایک سانس لینا مشکل ہے، تو پھر مومنوں کو بتایا کرو اگر ایک پسلی کی ہڈی میں ذرا برابر درد ہو جائے تو اس کا ایک سانس لینا مشکل ہے، جس کی ساری پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ذرا یہ بتاؤ 75 دن 95 دن سانس کس طرح لیتی رہی؟ وہ معظمہ سانس کس طرح لیتی رہی؟ اتنے میں وہ جرمنی کا شخص کہتا ہے، اس معظمہ نے کہا کہ آج بیٹا میں تجھے ایک ایسی ڈاکٹر نہ بتاؤں جس پہ یقینی تیرا علاج ہو جائے گا۔ فوراً پیسے والے لوگ کہا جی کہ جتنے آپ ڈالر کہیں گی میں دے دوں گی۔ اس نے کہا نہیں یار ڈالر نہیں لگتے، میں جس ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں وہاں ڈالر نہیں لگتے، وہاں اخلاص اور خلوص سے پیش ہونا ہوتا ہے۔ کہا میں حاضر ہوں۔ وہ کہتا ہے میری بیٹی کا رخ کیا، اس ایرانی مزدور نے ایک طرف اور بریکٹ کے اندر کتاب میں لکھا ہوا ہے رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بچی کا رخ کیا، کہا بچی ذرا اپنی آنکھیں بند کر لو، بچی کی آنکھیں بند کرا دی اور کہا اب اور کوئی بات نہیں سوچنی، تیرا علاج شروع ہونے والا ہے، ذرا اخلاص اور خلوص سے کہہ دے یا زہرا، اخلاص اور خلوص سے کہہ دے یا زہرا، اخلاص اور خلوص سے کہہ دے یا زہرا۔ کہتا میری بیٹی نے تڑپ کے یہ جملے کہنے شروع کیے، میری بیٹی بے حال ہو کے رہ گئی۔ اتنے میں اس بی بی نے 7 جملہ کہا، 7 اب ایک جملے کا اضافہ کہہ دے بی بی تجھ کو اپنے پہلو زخمی کا واسطہ، میری اس پہلو کی ہڈیوں کا مداوع کر، یہ برداشت سے باہر ہے۔ اتنے میں فوراً کہتا میری بیٹی بھی غشی کی حالت طاری ہوئی، میں نے سمجھا میری بیٹی روتی روتی مر گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں میری بیٹی اسی اب غم کے آنسو نہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہے۔ مجھے قریب بلایا، میں قریب گیا، بچی نے سینے سے لگایا اور کہتی ہے بابا میرے سارے درد ختم ہو گئے، بابا میرے سارے درد ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ کا میں نے کہا بیٹی ذرا بتا ہوا کیا؟ کہتی ہے سنا نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ یا زہرا، کہ یا زہرا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہہ دے تجھے اپنے زخمی پہلو کا واسطہ۔ جو ہی میرے اوپر غشی کی حالت طاری ہوئی، ایک سیاہ برقعے والی بی بی آئی، اس نے میرے پہلو پہ ہاتھ پھیرا،
کہا بیٹا اٹھ، تیرے سارے درد ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یاد رکھ اس درد کی مجھ زہرا کو بڑی خبر ہے۔ وہ یہ پہلو جب زخمی ہوتا ہے پھر اس مزدور کا کیا حال ہوتا ہے۔ بس عزادارو، یہی زہرا 2 جمادی الثانی تھی، مدینہ تھا، بیماری کے بستر پہ پڑی تھی، علی ولی آ کے بیٹھے، اتنا مقتل کہتی ہے علی بے بس ہو کے رویا، علی بے بس ہو کے روئے، ادھر سے بے بس ہو کے زہرا روئی۔ میرے آقا کہتے ہیں زہرا تو کیوں رو رہی ہے؟ میری آقا ذاتی کہتی ہے علی میں تیری تنہائی پہ رو رہی ہوں، اے علی تیری مظلومیت پہ رو رہی ہوں، یہ مدینہ ہوگا میں تو چلی جاؤں گی، تیری غربت کے، تیری مظلومیت میں، تیرے حق میں کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہوگا۔ اتنے میں میرے آقا مسجد نبوی میں تھے، میرے استاد، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حسن و حسین کو بھیجا فضا نے، جاؤ مسجد میں جا کے بابا کو بتاؤ زہرا دنیا سے اٹھ گئی، زہرا دنیا سے چلی گئی ہے۔ اتنے میں حسن و حسین گئے، کہتے ہیں جا کے بابا کو بتایا، بابا ہماری اماں دنیا سے اٹھ گئی۔ تو میرے استاد کا جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کون تھا علی؟ فاتح بدر و حنین تھا علی، قاتل مرحب و اندر تھا علی، لیکن آؤ تمہیں بتاؤں زہرا کون تھی اور اس زہرا کی موت کا اثر کیا تھا۔ جو ہی علی نے زہرا کی موت کی خبر سنی، فقد وقع علی وجہی علی الارض، اپنے منہ کے بل زمین پہ گرا علی، برداشت نہ کر سکا، پانی کے چھینٹے دیے گئے، اٹھے اور آئے قبر، میرے آقا آئے میت زہرا پر، جنازہ زہرا پر، اور کیا دیکھتے ہیں سرانے میں وصیت پڑی ہے جس میں پہلا جملہ تھا غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل کفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا۔ فرمایا اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا۔ اگلا جملہ سنو گے، ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو۔ سعد بی بی کہتی ہیں اے علی ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اے علی میرے جنازے میں ان کو نہ آنے دینا جنہوں نے مجھے بہت ستایا۔ علی نے زہرا کی وصیت پہ عمل کرنا شروع کیا۔ اسماء بنت امیس کہتی ہے علی غسل دے رہے تھے، میں مدد کر رہی تھی، اتنے میں علی پہلے بچوں کو بتاتے تھے بیٹا حسن حوصلہ کرو، حسین صبر کرو، زینب صبر کرو۔ اب میں نے یہ منظر دیکھا، علی نے غسل زہرا سے ہاتھ اٹھایا، دیوار پہ پیشانی رکھی، علی کی ایک بلند چیخ بلند ہوئی، اور میں نے کہا آقا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے آج پتا چلا راہ ولایت میں زہرا نے اپنے پہلو بھی پیش کر چکی ہے۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، سر خانہ میں زہرا کا جنازہ رکھا گیا۔ یہ جملہ سنے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا ہلمو اولادی، میرا حسن بیٹا آؤ، میرا حسین بیٹا آؤ، اے میری زینب آؤ، اپنی ماں سے آخری الوداع کر لو۔ کہتے ہیں اس طرح زہرا کے بچے ماں کے جنازے کی طرف آئے جس طرح پیاسا پانی کی طرف آئے، ماں کے سرانے کی طرف سے حسن، ماں کی پاتی کی طرف سے حسین، زینب کبریٰ ام کلثوم ماں پہ گری ہوئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بس حسن و حسین کا ماں کے جنازے پہ پہنچنا تھا۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرا آقا علی کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم، میرا آقا علی کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم یہ منظر میں دیکھ رہا تھا۔ قد حنت وعنت ومدت یدیہا، زہرا کی ایک چیخ بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ایک طرف سے حسن کو لیا، دوسری طرف سے حسین کو لیا، ادھر سے جبریل امین کا نزول ہوا۔ اے علی جلدی سے حسن و حسین کو ماں سے جدا کر، میرے عرش اولا پہ قرآن برپا ہے۔ ایک طرف سے علی بڑھے، ایک طرف سے جبرائیل بڑھے، محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ زہرا کے جنازے سے حسین کو جدا کیا۔ بس یہ جملہ جب آتا ہے دوسرا منظر ذہن میں آتا ہے، یہ جنازہ تھا زہرا کا، آئے تھے حسین